السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں الدرس الثالث عشر العربیۃ من الصحف والمجلات کے ساتھ حاضر ہوں۔ خبر کا تعلق مسئلہ کشمیر سے ہے۔ آج کل مسئلہ کشمیر ایک اہم موضوع بنا ہوا ہے بین الاقوامی سطح پر اخبارات اور نیوز چینلز کا۔ تو خبر کا یہ قطعہ، یہ تراشا مشہور عربی ویب سائٹ الجزیرہ کے پیج سے لیا گیا ہے۔ عبارت سن لیں۔ عقد مجلس الامن الدولي جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في جامو وكشمير هي الأولى من نوعها منذ نحو 50 عاما لمناقشة قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي في الشطر الخاضع لسيطرتها في إقليم كشمير، وكانت آخر مرة اجتمع فيها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في إقليم كشمير الذي يقع في جبال الهيمالايا عام 65 و900 وألف. وقال المندوب الصيني لدى مجلس الأمن إن خطوة الهند سببت توترات في المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده لا تعترف بها، لكن نيو دلهي جددت تأكيدها أن كشمير مسألة داخلية ولا ينبغي أن تكون موضع تدخل دولي۔ عبارت سن لینے کے بعد آپ جو نئے الفاظ ہیں، آپ کے لیے نئے ہیں، نئی تعبیرات ہیں، انہیں نوٹ کر لیں۔ عقد یعقد، ضرب یضرب کے وزن پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی منعقد کرنا، جلسہ وغیرہ کرنا۔ اصل معنی عقد یعقد کے باندھنا اور گانٹھ لگانا ہے۔ اس معنی میں کم ہی استعمال ہوتا ضرور ہے، مگر کم۔ آج کل اخبارات اور صحف مجلات کے عربی میں عام طور سے جلسے وغیرہ کے انعقاد کے لیے، منعقد کرنے کے لیے عقد یعقد استعمال ہوتا ہے، اور انعقد ینعقد منعقد ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مجلس الامن الدولی، مجلس الامن الدولی بین الاقوامی سلامتی کونسل، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو مجلس الامن کہا جاتا ہے۔ مجلس الامن الدولی بین الاقوامی سلامتی کونسل، یہ عقدہ کا فاعل ہے۔ جلسۃً مغلقۃً، یہ عقدہ کا مفعول بھی ہے۔ بند کمرے میں ہونے والے اجلاس کو جلسۃً مغلقۃً کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی تعبیر ہے اردو اور ہندی وغیرہ میں۔ بند کمرے میں اجلاس یا بند کمرے میں میٹنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں جلسۃً مغلقۃً، جلسۃ مغلقۃ استعمال کیا گیا ہے، اور یہی استعمال کیا جاتا ہے۔ بشأن، شأن کا معنی متعلق، تعلق سے۔ بشأن الاوضاع، اوضاع وضع کی جمع ہے۔ وضع پچھلے کلپس میں 2-3 مرتبہ گزر چکا ہے، اس کی جمع اوضاع۔ الاوضاع فی جموں و کشمیر، جموں کشمیر کے حالات، جموں کشمیر کے حالات۔ یہ کے اضافت کے لیے یہاں دیکھیے فی استعمال ہوا ہے، پیچھے بھی آ چکا ہے اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ ایسے موقع پر مثلا ہندوستان کے حالات، تو الاوضاع فی الہند یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اوضاع الہند کی بجائے زیادہ تر الاوضاع فی الہند استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فلسطین کے حالات، تو الاوضاع فی فلسطین، اوضاع فلسطین کے بجائے ایسے یہاں الاوضاع فی جموں و کشمیر۔ هي الأولى من نوعها،
یہ اپنی نوعیت کا پہلا اجلاس ہے. یہ الاولی من نوعها، یہ اپنی نوعیت کا پہلا اجلاس ہے. من نوعها، اپنی نوعیت کا. اس کے لیے دیکھیے من نوعها کا لفظ استعمال کیا گیا. منذ نحو 50 عاما، تقریباً 50 سال سے یا 50 سال میں اپنی نوعیت کا پہلا اجلاس ہے یا اجلاس تھا. نحو کے معنی تقریباً. منذ نحو 50، تقریباً 50 سال سے. تقریباً کے لیے یہ لفظ نحو خوب استعمال کیا جاتا ہے. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہاں اس مدرسے میں تقریباً 7 سال سے پڑھ رہا ہوں، تو یوں کہہ سکتے ہیں اتعلم فی هذه المدرسہ منذ نحو 5 سنوات، منذ نحو 7 سنوات. مناقشہ لفظ آ چکا. لمناقشۃ قرار الہند الغاء الحکم الذاتی. الغاء الحکم الذاتی خود مختاری کو ختم کر دینا. قرار الہند الغاء الحکم الذاتی، خود مختاری کو ختم کرنے کا ہندوستان کا فیصلہ. قرار الہند کا مفعول بھی قرار کا الغاء الحکم الذاتی، یہ ہندوستان کا خود مختاری کو ختم کرنے کا فیصلہ. تو اس طرح قرار لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مفعول بھی الغاء کو بنا دیا جاتا ہے. قرار الہند الغاء الوضع الخاص لکشمیر. مثلا یوں کہہ سکتے ہیں آپ قرار الہند الغاء الوضع الخاص لکشمیر اثار القلق دولیا. ہندوستان کے کشمیر کی مخصوص حیثیت کو ختم کرنے کے فیصلے نے بین الاقوامی سطح پر قلق پیدا کر دیا ہے یا اضطراب پیدا کر دیا ہے. ایسا کہنا ہے تو یوں کہیں گے اثار قرار الہند الغاء الوضع الخاص لکشمیر قلقا دولیا. الشطر الخاضع لسيطرتها من اقلیم کشمیر. خطۂ کشمیر یا کشمیر کا، علاقائی کشمیر یا صوبائی کشمیر کا ہندوستان کے زیر اقتدار حصہ. سیطرہ کا معنی ہوتا ہے اقتدار یا قبضہ، تسلط. ہندوستان کے قبضے والا، ہندوستان کے تسلط کے تابع. الخاضع کا معنی ہوتا ہے تابع. شطر کے معنی حصہ، ٹکڑا. كانت آخر مرة اجتمع فيها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في إقليم كشمير الذي يقع في جبال الهيمالايا. یہ وكانت آخر مرة، آخر مرة کانا کا اسم ہے اور اس کی خبر عاما، اس کی خبر ہوگی. کانت آخر مرة، آخر بار سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا. اجتماع فیہا مرہ کی جانب ضمیر لوٹتی ہے. اجتماع یجتمع اجتماعا کا معنی میٹنگ کرنا جس اس کے لیے عربی میں یہی لفظ اجتماع یجتمع استعمال ہوتا ہے. عام 5، اس کو اس طرح پڑھیں گے ہم. عام 65 و60 و 900 و 1000. عام 65 و 60 و 900 و 1000. یہ اس کے پڑھنے کا آسان طریقہ، بالکل الٹے آپ پڑھتے چلے جائیے. عام، اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں عام 65 و 60 و 900 بعد 1000. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. اگر عامہ ہو تو 50 پڑھیں گے اور اگر سنتا ہو تو پھر 50 پڑھ لیں گے. مثلا یہاں سنتا لکھا ہوا ہے یا آپ کو سنتا بول رہے ہیں تو پھر سنتا 50 و 60 و 900 و 1000 بولیں گے. اور عام ہے تو عام 65 و 60 و 900 و 1000. وقال المندوب الصینی. المندوب کے معنی نمائندہ، چینی نمائندہ.
लदा मजलिस अमन, लदा मजलिस अमन, मजलिस अमन में या मजलिस अमन सलामती कौंसिल में चीनी नुमाइंदे ने या सलामती कौंसिल के चीनी नुमाइंदे ने। लदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ऐसे मौके पर भी इस्तेमाल होता है। मसलन हिंदुस्तान का सफ़ीर जो सऊदी में रहता है या चीन में रहता है तो उसके लिए यूँ इस्तेमाल किया जाता है सफ़ीरुल हिंदी या सफ़ीरुल हिंदी लदल ममलकतिल अरबिय्यति सऊदिया या सफ़ीरुस सऊदी लदल हिंद, सऊदी अरब का हिंदुस्तान में सफ़ीर या हिंदुस्तान का चीन में सफ़ीर, तो सफ़ीरुल हिंदी लदस्सीन या सफ़ीरुल हिंदी लदस्सीन, हिंदुस्तान का चीन में सफ़ीर, चीन का हिंदुस्तान में सफ़ीर तो सफ़ीरुस्सीनी लदल हिंदी। इसी तरीके से अलमंदूबुस्सीनी लदा मजलिसिल अमन, सलामती कौंसिल में चीनी नुमाइंदे। चीन सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है, 5 अरकान सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान 5 हैं, उनमें एक चीन भी शामिल है। इन्ना खुतवतल हिंदी सबबत, खुतवा कदम को कहते हैं, इक़दाम को भी कह सकते हैं। इन्ना खुतवतल हिंदी सबबत, सबब युसब्बिबु तस्बीब सबब बनना, तवत्तुरात, तवत्तुर के माना कशीदगी, उसकी जमा तवत्तुरात है, ये सबबत का मफूल भी है। इन्ना खुतवतल हिंद, हिंदुस्तान के कदम ने ख़ित्ते में कशीदगी पैदा कर दी है या हिंदुस्तान का कदम ख़ित्ते में कशीदगी का सबब बना है। मुशीरन ये अलमंदूबुस्सीनी जुलहाल से हाल है। क़ौल अलमंदूबुस्सीनी, चीनी नुमाइंदे ने कहा, मुशीरन इला अन्ना, इस बात की जानिब इशारा करते हुए, मुशीरन उससे हाल है, ला तातरिफ बिहा अन्ना बिलादहु ला तातरिफ बिहा, कि उनका मुल्क इसका एतराफ़ नहीं करता। ला तातरिफ, किसी मुल्क किसी भी चीज़ का एतराफ़ कर लेना, उसको मान लेना, इसके लिए एतराफ़ भी बा के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन न्यू दिल ही जद्दद तअकीद है, जद्दद युजद्दिद तजदीदन के मन नए सिरे से फिर से कहना, असर नौ कहना या दोबारा कहना। हिंदुस्तान मुसलसल कहता आया है और फिर से कहा, ताकीद, ताकीद माना जोर देना, फिर से जोर दिया है। नई दिल्ली ने फिर से जोर दिया इस बात पर कि कश्मीर एक दाखिली मसला, मसअलतुन दाखिलियतुन, कश्मीर एक अंदरूनी मसला है, एक दाखिली मसला है। वला यंबग़ी अन तकूना मौदिअ तदख्खुलिन दुवलिय्यन, और इसको बैनुल अक़वामी मुदाखलत की जगह नहीं होना चाहिए। मौदिअ तदख्खुलिन दुवलिय्यन, बैनुल अक़वामी मुदाखलत, तदख्खुल दुवली, पीछे भी किसी क्लिप में गुजर चुका है कि उर्दू में मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में यही मुदाखलत इस लफ्ज़ अरबी होते हुए इस्तेमाल नहीं किया जाता, तदख्खुल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल ये अल्फाज की वजाहत हो जाने के बाद में अब तर्जमा सुन लें। अक़द मजलिसुल अमन अद्दुवली जलसतन मुग़लक़तन बिशअनिल अवदाअ फ़ी जम्मू व कश्मीर हियल ऊला मिन नौइहा मुंदु नहवी 50 आमा लिमुनाक़शति क़रारिल हिंदी इल्ग़ाअल हुक्म ज़ाती फ़ी शत्रिल ख़ादिअ लिसैतरतिहा मिन इक़लिम कश्मीर। यहाँ तक ये मुकम्मल एक ही जुमला है। सलामती कौंसिल, बैनुल अक़वामी सलामती कौंसिल ने हिंदुस्तानी तसल्लुत कश्मीर के या ख़ित्ता कश्मीर के हिंदुस्तानी तसल्लुत वाले हिस्से में ख़ुद मुख्तारी को ख़त्म करने के हिंदुस्तानी फ़ैसले पर बहस करने के लिए या गुफ्तगू करने के लिए अपनी नौइयत का 50 साल में पहला इजलास एक बंद कमरे में मुनाक़िद किया। फिर से देख लें एक मरतबा तर्जमा। अक़द मजलिसुल अमन जलसतन मुग़लक़तन बिशअनिल अवदाअ फ़ी जम्मू व कश्मीर, बैनुल अक़वामी सलामती कौंसिल ने जम्मू व कश्मीर के हालात से मुताल्लिक़ एक बंद कमरे में जलसा मुनाक़िद किया। यहाँ तक तर्जमा कर सकते हैं, मगर मुकम्मल जुमला एक ही है तो इस तरह तर्जमा करेंगे।
بین الاقوامی سلامتی کونسل نے جموں کشمیر کے حالات سے متعلق ہندوستانی قبضے والے کشمیر میں خود مختاری کو کالعدم قرار دینے والے ہندوستانی فیصلے پر یا ہندوستان کے فیصلے پر گفتگو کرنے کے لیے یا بحث کرنے کے لیے 50 سال میں اپنی نوعیت کا پہلا اجلاس ایک بند کمرے میں منعقد کیا۔ وكانت آخر مرة اجتمع فيها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في إقليم كشمير الذي يقع في جبال الهيمالايا عام 65 و900 وألف، اور آخری مرتبہ سلامتی کونسل کی میٹنگ ہمالیہ کے پہاڑوں کے درمیان واقع خطۂ کشمیر کی صورتحال پر بحث کرنے کے لیے سن 1965 میں ہوا تھا یا کیا گیا تھا۔ اجتماع کا فاعل مجلس الامن ہے، یعنی سلامتی کونسل نے میٹنگ کی تھی، یہ اجلاس کیا تھا، میٹنگ کی تھی کو یہاں اجلاس کیا تھا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری مرتبہ سلامتی کونسل نے ہمالیہ کے پہاڑوں کے درمیان واقع خطۂ کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے یا بحث کرنے کے لیے سن 1965 میں اجلاس کیا تھا۔ وقال المندوب الصيني لدى مجلس الأمن إن خطوة الهند سببت توترات في المنطقة، اور مجلس امن میں یعنی سلامتی کونسل میں چینی نمائندے نے سلامتی کونسل کے چینی نمائندے نے کہا کہ ہندوستان کے اقدام نے خطے میں کشیدگی پیدا کر دی ہے، یا ہندوستان کا یہ قدم خطے میں کشیدگی کا سبب بنا ہے، اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کا ملک اس کا اعتراف نہیں کرتا، ان کا ملک ہندوستان کے اس فیصلے کا اعتراف نہیں کرتا یا ان کا ملک ہندوستان کے اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ لیکن نیو دہلی جددت تأکیدها أن كشمير مسألة داخلية ولا ينبغي أن تكون موضع تدخل دولي، لیکن نئی دلی نے اس بات پر ازسر نو زور دیا، نئی دلی نے اس بات پر پھر سے زور دیا کہ کشمیر ایک اندرونی مسئلہ ہے جسے بین الاقوامی مداخلت کی جگہ نہیں بننا چاہیے۔ کشمیر ایک اندرونی مسئلہ ہے اور مناسب نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی مداخلت کی جگہ بنے یا اسے بین الاقوامی مداخلت کی جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا ہے، اور خبر کا اگلا قطعہ، اگلا ٹکڑا جو اسی سے متعلق ہوگا انشاءاللہ اگلے سبق میں پیش کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر مناسب ہو تو اسباق کے اس سلسلے کو اپنے دوستوں اور اپنے احباب تک بھی پہنچائیں، اور جو احباب غور سے سنتے ہیں اور اپنے تاثرات کا بھی اظہار کرتے ہیں واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے ذریعے سے، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ انہی کی حوصلہ افزائیوں کے صلے میں ایسا کرنے میں اب تک کامیاب ہو رہا ہوں، ورنہ اس طرح بند کمرے میں بیٹھ کر کے سبق پڑھانا جب کہ سامنے کوئی نہ ہو کافی مشکل اور پیچیدہ تجربہ ہے، مگر طلباء کے اور علماء کرام کے، سامعین کے اور ناظرین کے تاثرات مجھے ہمیشہ ایک نئی ہمت اور ایک نیا حوصلہ دے رہے ہیں۔ بہرحال آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ میں ودا ہوتا ہوں۔ نصیر الدین القاسمی، راجستھان سے۔
السلام